بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے بچو اس سے جو تمہارے سامنے عذاب ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی نادانی اور سرکشی کا بیان فرمایا۔ کافروں کی سرکشی، عناد اور تکبر اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان کافروں سے گناہوں کے بچنے کو کہا جاتا ہے کہ جو یہ گناہ کر چکے ہیں ان پر نادم ہو جاؤ، ان گناہوں سے توبہ کر لو اور آگے کی زندگی میں کبھی ان نہ کرنے کا وعدہ کر لو اور ان سے احتیاط کرو، تو اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے گا اور تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ تو اس پر یہ لوگ منہ موڑ لیتے اور اس سے اعراض کرتے، طرح طرح کی باتیں کہتے۔ قرآن نے اس آیت میں ان کی اسی بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی تو یہ عادت ہو گئی ہے کہ یہ لوگ، یہ کافر، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سے منہ موڑتے ہیں، اس کی ہر آیت سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، نہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور نہ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو یہ سچا جانتے ہیں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ نہ یہ ان آیات میں جو نازل کی گئیں غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کی عادت ہے کہ ان میں سمجھنے کی کوشش کریں، نہ ان میں قبولیت کا مادہ کوئی باقی رہا ہے، نہ یہ لوگ ان آیات سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے طرح طرح کی انعامات سے نوازا، ان کو مال بھی عطا کیا۔ جب ان سے اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کیا کرو، اس میں اللہ نے ان فقیروں اور مسکینوں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ تو یہ لوگ، یہ کفار مکہ جواب دیتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے سرکشی کا، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ارادہ ہوتا تو ان غریبوں کو خود ہی کھانا کھلا دیتا۔ جب اللہ ہی ان کا ارادہ نہیں کرتا کھانا دینے کا تو ہم اللہ کے ارادے کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ جب خدا ان لوگوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو خود ہی کھانا کھلانا نہیں چاہتا تو ہم کیوں کر اس کی مشیت کے خلاف کریں؟ لہذا تمہارا ہم سے نصیحت کرنا بالکل غلط ہے۔ تمہارا تو خود یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ مالک اللہ رب العزت ہی ہے، وہی کھانا دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو جب تمہارا یہ عقیدہ ہے، تم مانتے ہو کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر تم ہم سے کیوں سوال کرتے ہو؟ انہی چیزوں کا اللہ رب العزت نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا، کافروں سے کہا جاتا، اتقوا ما بین ایدیکم، بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، من عذاب الدنیا، دنیا کا عذاب، کا غیرکم، جیسے کہ تمہارے غیر کے سامنے ہے، وما خلفکم، اور اس عذاب سے بچو جو تمہارے پیچھے ہے، من عذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اعرضوا، تو انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کا لہم کی جزا ہے اعرضوا، اعرضوا مقدر مان کر اشارہ کیا مفسر علام نے اس بات کی جانب کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شرط کی جزا محذوف ہے اعرضوا،
تو ان لوگوں نے اس سے اعراض کیا۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور ان کے پاس تمہارے رب کی کوئی نشانی نہ آتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہو جاتے، اس سے منہ پھیرتے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور ان کے رب کے پاس سے ان کے پاس کوئی نشانی نہ آتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ یہ لوگ ان نشانیوں سے، ان آیات سے اعراض کرنے والے ہوتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ فقراء صحابہ اکرام نے کافروں سے کہا کہ اللہ نے تمہیں جو اموال اور دولت عطا کی ہے اس سے ہمارے اوپر خرچ کرو۔ تب ان کافروں نے کہا کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں جن کو کھانا کھلانا اللہ ہی نہیں چاہتا؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور تمہیں کھانا کھلا دیتا، جس کی تفسیر میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ قال الذین کفروا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، اے قال فقراء الصحابۃ، یعنی جب کہا فقراء صحابہ نے، لہم ان کافروں سے، انفقوا خرچ کرو، علینا ہم پر، مما رزقکم اللہ من الاموال، اس سے جو اللہ نے تمہیں اموال عطا کیے ہیں۔ قال الذین کفروا، تو کہا کافروں نے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، استہزاء بہم، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعامہ، کیا ہم کھانا کھلائیں اس کو جس کو اگر اللہ چاہے تو کھانا کھلائے، فی معتقدکم ھذا، تمہارے اس اعتقاد میں، ان انتم، ان یہ ما کے معنی میں، ما انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں، فی قولکم، اپنے اس قول میں، لنا ذالک، جو تم نے ہم سے کہا، ما معتقدکم ھذا، تمہارے اس عقیدے کے مطابق۔ والتصریح بکفرہم موقع عظیم، اور ان کے کفر کی تصریح کرنا یہ بڑا موقع ہے، بڑی عظیم موقع ہے۔ اس سے اشارہ فرمایا ہے اس بات کی جانب کہ کہ کافروں کی دو نوع ہیں، تو کفار کی دو نوع کی جانب اس سے اشارہ کیا، اس لیے کہ یہاں پر کافروں سے مراد زنادق ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود کے منکر ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس جگہ پر کافروں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، صانع کے وجود کا، مختار کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو جو صانع کے وجود کے منکر ہیں وہ کافر اس میں مراد ہیں۔ اور ما قبل میں جو آیت کریمہ گزری، الم یرو، تو وہاں پر جو کافر مراد ہیں اس سے مراد کفار قریش مراد ہیں۔ کیوں کفار قریش اس سے مراد ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے معترف ہیں، اللہ کے وجود کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، کہ ہم تو بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ تو الم یرو میں جو کافر مراد ہیں وہ قریش کے کافر مراد ہیں جو اعتراف کرنے والے ہیں اللہ کے وجود کا، لیکن اس کے ساتھ وہ کافروں کو پوجتے ہیں۔ اور یہاں پر جو کافر مراد ہیں وہ کافر مراد ہیں کہ جو منکر ہیں اللہ کے وجود کا، ذات باری کے وجود کے یہ لوگ منکر ہیں، وہ کافر مراد ہیں۔ تو اس سے اشارہ کیا ہے انہی کفر کی دو انواع کی جانب، والتصریح بکفرہم موقع عظیم، اور ان کے کفر کی تصریح بڑا موقع ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اس میں سچے ہو۔ کون سا وعدہ؟ بعث بعد الموت کا وعدہ جو کافروں سے کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں مرنے کے بعد زندہ فرمائے گا اور تمہیں تمہارا حساب و کتاب کے بعد تمہیں اس کے جزا اور بدل سزا کے طور پر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ
کافر مسلمانوں سے یہی کہتے تھے کیا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو، تم واقعتاً اس بات کے اعتقاد رکھنے والے ہو کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ بعث کا وعدہ پورا ہوگا، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑ لیں، ان دونوں گروہوں کے درمیان زبردست قتل و قتال ہوگا اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا۔ اور فرمایا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بڑے زبردست مکار، فریبی اور فسادی لوگ پیدا نہ ہو جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں گے۔ ان کی تعداد 30 کے قریب ہوگی اور ان کافر مکاروں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے گا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، زمانہ قریب نہ ہو جائے، فتنوں کا ظہور نہ ہونے لگے اور قتل و قتال، لوٹ مار کے واقعات میں خوب اضافہ نہ ہو جائے۔ اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تمہارے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ مالدار انسان خیرات لینے والے کی وجہ سے قلق اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ مالدار جس شخص کو صدقہ و خیرات دینے والا سمجھ کر اس کے سامنے صدقہ و خیرات کا مال پیش کرے گا، وہ غنائے قلبی کے سبب یا خود مالدار ہونے کی وجہ سے کہے گا کہ مجھے تمہارے اس صدقہ و خیرات کی، اس مال کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ نے قیامت کے متعدد نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت قیامت کے قریب جب ہوگا وقت تو حضرت اسرافیل کو حکم دے گا اور اس وقت میں سور پھونکا جائے گا۔ یا یہ پہلا سور جو قیامت کی ابتدا کا ہوگا، اس طرح اچانک پھونکا جائے گا کہ لوگ اپنی اپنی کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی کسی سے کوئی سروکار نہ ہوگا بلکہ ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگا۔ فرماتے ہیں اس طریقے سے قیامت آئے گی کہ دو انسان آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کسی کپڑے کی بیع کر رہے ہوں گے، کپڑے کی خرید و فروخت چلتی ہوگی اور وہ اس حال میں قیامت آئے گی کہ وہ نہ اس کپڑے کو خرید چکے ہوں گے اور نہ اس کو لپیٹ کر رکھ سکیں گے۔ اسی حالت میں اچانک ان لوگوں پر قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور فرمایا بلا شبہ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکالتا ہوگا اور دودھ کے ساتھ واپس آتا ہوگا، یعنی اونٹنی کا دودھ لے کر اپنے گھر آیا ہوگا اور وہ اس دودھ کو پینے نہ پائے گا کہ اچانک قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور فرمایا بلا شبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کو لیپتا اور پوتتا ہوگا، یعنی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کوئی کنڈا وغیرہ بناتا ہوگا یا اس کو صحیح کرتا ہوگا، اور وہ اپنے جانوروں کو اس حوض سے پانی بھی نہ پلا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ غرض کہ کسی انسان کو یہ معلوم بھی نہ ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہر ایک انسان دنیاوی معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور اپنے کاموں کو انجام دیتے ہوں گے۔ کوئی کسی کام میں مشغول ہوگا، کوئی دوسرے کام میں مشغول ہوگا، جیسے کہ بیان ہوا، اور اسی وقت میں اچانک قائم ہو جائے گی۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بلا شبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص منہ میں لقمہ رکھنے کے لیے اٹھاتا ہوگا اور وہ اس لقمے کو کھانے نہ پائے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اسی کا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو، تو اللہ نے فرمایا ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا، تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے، وہم یخصمون، اور اس حال میں کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ بعث کا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فیہ اس وعدے میں۔ قال تعالی، تو اللہ تعالی نے فرمایا، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ لوگ صرف ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں، الا صیحۃ واحدہ، صرف ایک چنگھاڑ کے، وہی نفخۃ اسرافیل الاولی، اور وہ حضرت اسرافیل کا پہلی بار پھونکنا ہے، تأخذہم، جو انہیں اچانک پکڑے گی، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، بالتشدید، یہ یخصمون تشدید کے ساتھ بھی ہے، اصلہ یختصمون، اس سے یہ اصل میں یختصمون تھا، نقلت حرکت التا الی الخاء، تا کی حرکت کو خا کی طرف نقل کر دیا گیا، وہ ادغمت فی الصاد، اور صاد میں اس کا ادغام کر دیا گیا، معنی اے فہم فی غفلت عنہا، وہ اس چنگاڑ سے، اس نفخہ اولا سے غفلت میں ہوں گے، بتخاصم، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، وتبایع، اور آپسی معاملات کی وجہ سے، بیع و فروخت کی وجہ سے، واکل و شرب، کھانے پینے کی وجہ سے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، وفی قراءۃ یخصمون، اور ایک قراءت میں یخصمون ہے، جیسے کہ یضربون کی طرح، اے یخصم بعضهم بعضا، یعنی وہ بعض سے جھگڑتے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیہ، تو وہ لوگ وصیت کرنے کی بھی طاقت نہ رکھ سکیں گے، فلا یستطیعون توصیہ، تو وہ لوگ وصیت کرنے کی بھی طاقت نہ رکھ سکیں گے، اے بأن یوصوا، یعنی اس بات کی کہ وہ وصیت کریں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ لوگ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، من اسواقہم، بازاروں سے، اشغالہم، اور اپنے کاموں سے، بل یموتون فیہا، بلکہ وہ اچانک جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، تو وہ سب کے سب اچانک، جو جہاں ہوگا، بازار میں ہوگا تو وہیں پر، کسی کام میں مشغول ہوگا تو وہیں پر، جو جس طرح سے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہوگا، وہ وہیں پر اچانک اس آواز کو سن کر مر جائے گا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے کافروں کا ان کا ذکر کیا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب جاندار چیزیں جتنی بھی اس دنیا عالم میں موجود ہوں گی، سب کی سب فنا ہو جائیں گی، یہاں تک کہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہاں سے اللہ رب العزت نفخہ ثانیہ کا ذکر فرماتا ہے کہ دوبارہ سے جب اللہ رب العزت چاہے گا ان لوگوں کو زندہ کرنا، تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا، اور ان کو سور پھونکنے کی دوبارہ اجازت ملے گی، جس کی بنیاد پر یہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔